انسان کی اصل اور حقیقی کامیابی نہ تو مال میں ہے، نہ دولت میں ہے، اور نہ ہی دنیا کے تعمیر و ترقی میں۔ انسان کی اصل اور حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، یعنی جنت کا حصول۔ اب سوال یہ ہے کہ آخرت کی کامیابی کے حصول کا معیار کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی کس کو نصیب ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہ شخص کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر عظیم احسان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، ساقی کوثر، شافع محشر، فخر مجسم، وجہ تخلیق کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم و شان پیغمبر عطا فرمایا، جنہوں نے نہ صرف ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا بلکہ ہمیں وہ آسان اعمال بتلائے جن کے ذریعے سے جنت کا حصول یقینی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے 6 چیزوں کا عہد کرو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 کام کون سے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں۔ محترم ناظرین، مسند احمد اور شعب الایمان للبیہقی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے 6 چیزوں کا عہد کرو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے جنت کے حصول کا سنہری موقع ہے کہ ہم یہ کام کر کے جنت کو حاصل کریں، وہ جنت جس کی ضمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ وہ 6 کام کون سے ہیں؟ پہلا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ آج جھوٹ ہماری زندگی کا اہم ترین حصہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ ہم گھر میں ہیں تو بھی جھوٹ بولتے ہیں، دکان پر ہیں تب بھی جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ملازمت پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، دفتر پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری سوچ یہ بن گئی ہے کہ جب تک جھوٹ نہ بولیں کاروبار نہیں چلتا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جنت چاہتے ہو تو پھر سچائی کی زبان اپناؤ، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ اور دوسرا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدوں کو پورا کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدوں کو پورا کرو، کل قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اور تیسرا کام، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا امانتوں کو پورا کرو، امانتوں میں خیانت کرنے سے بچو۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف لوٹا دو۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ امانت یہ ہے کہ کسی نے کوئی پیسے رکھ دیے تو ہم نے وہ پیسے اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے ہیں، یہ امانت ہے۔ اگر کسی نے پیسے رکھ دیے وہ بھی امانت ہے، آپ سے کسی نے مشورہ مانگا ہے وہ بھی امانت ہے، آپ کو کسی نے اپنے راز کی بات بتائی ہے تو یہ بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ اسی طرح رشتے، ان کی پاسداری کرنا یہ بھی امانت ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم امانتوں میں خیانت کر جاتے ہیں، دوسروں کی بات ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں۔ اور یہ جو 3 علامتیں ہیں، یعنی جھوٹ بولنا، وعدے خلافی کرنا اور امانتوں میں خیانت کرنا، یہ مسلمانوں کے کام ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 کام منافق کی نشانی ہے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدے خلافی کرے اور امانتوں میں خیانت کرے۔ اور چوتھا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر محرم عورتوں کی طرف نگاہ کرنے سے بچو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ مومنین سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ نگاہ جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس چیز پر پڑتی ہے اس کا عکس اپنے دل کے اندر لے لیتی ہے۔ تو چوتھا کام ہے کہ بد نظری کرنے سے بچنا ہے۔ اور 5واں کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے سے بچنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے ایمان والو زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور چھٹا کام،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کھاؤ، حرام کھانے سے بچو۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو حلال چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حرام چیزوں کے کھانے سے بچو۔ تو یہ 6 کام ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی آدمی یہ عہد کرے کہ میں یہ 6 کام تو پورے کروں گا، سچ بھی بولوں گا، وعدے بھی پورے کروں گا، امانتیں بھی پوری کروں گا، بد نظری سے بچوں گا، زنا کرنے سے بچوں گا، حلال کھاؤں گا، اب نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی دوسرے احکامات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، دیگر احکامات پر بھی عمل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ان 6 کاموں کو بھی لازمی طور پر اپنانا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔